سبيل الدموع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ 1400 سال پہلے عرب کے ایک سنسان میدان کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جلدی ہی یہ زمین تاریخ کا روپ بدلنے والی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو زمین کے بارے میں خبر دی تھی، جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے تاریخ کی عظیم قربانی دی جائے گی۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ میدان ایک دن کربلا کے نام سے جانا جائے گا، قربانی پیش کی جائے گی اور جس کا ذکر قیامت تک کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تاریخی حادثہ جو محرم کے شروع میں پیش آیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ وہ خلیفہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ جن کا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محل دیکھا، عمر فی الجنہ۔ محرم کی ابتدا میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ ایک یہودی نے چھپ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا تھا جبکہ آپ نماز فجر کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی وار کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ افسوسناک عظیم سانحہ اسی محرم کے شروع میں پیش آیا۔ پھر دوسرا عظیم سانحہ جو محرم میں پیش آیا وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جن کو آپ نے جنت کا ریحان قرار دیا، جنت کا پھول، اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا، اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اللہ آپ بھی ان سے محبت کرے۔ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عاشوراء کے دن ظالمانہ طور پر ان کو شہید کر دیا، وہ شہید مظلوم بنے یوم عاشوراء کے دن۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بہت ہی مبارک دن یوم عاشوراء مقرر فرمائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کی جو فضیلت ہے وہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عاشوراء کی تقدس اور احترام تو پہلے سے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بتائی تھی، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے یوم عاشوراء مقرر فرمایا۔ دوسرا یہ کہ ان کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ تاریخی روایت میں یہ بات داخل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت خلافت یزید کو تسلیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ یزید اس لائق نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے سربراہ بنے، اور ان پر کچھ منکرات شریعہ بھی داخل ہوئے تھے کہ وہ منکرات شریعہ کے مرتکب ہوئے تھے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف یہ سفر کیا تھا، لیکن جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تو اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس بات پر احتجاج کے لیے آیا ہوں کہ ایک ناجائز حکمران کو حاکم بنا لیا گیا۔ اس کے لیے بھی تیار تھے کہ یزید سے بات چیت کی جائے، لیکن یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بات چیت پر آمادہ نہیں تھا، اور اس نے جنگ تان لی اور اہل بیت کے اس قافلے پر زیاد نے حملہ کیا۔ دریائے فرات جو قریب میں بہتا تھا، اور یہ دریائے فرات کا پانی سارا دنیا میں سیراب کرتا تھا، اس دریا کو بند کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ ظلم کی اور یزید نے ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت مظلومانہ تھی، اور ان کے خلاف جو کارروائی تھی وہ ظالمانہ کارروائی تھی، اور وہ ظالمانہ کارروائی کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وہ المناک سانحہ پیش آیا جس پر جتنا غم کا اظہار کیا جائے کم ہے۔
لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ایک فضیلت ہے، ایک منتخب ہے کہ مرنا تو سب کو ہے، لیکن آپ کو ایک تو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور موت بھی محرم کے عاشورہ میں، تو یہ اہم فضیلت ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ واقعہ تاریخ میں منقوش ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت سے ایک دو روز پہلے خطبہ دیا اور اسی خطبے میں لوگوں کو جو وصیت کی، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے شہادت پر تم ماتم اور نوحہ نہ کرنا، وہ جاہلیت کا طریقہ اختیار نہ کرنا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ سب سے پہلے جاہلیت میں رسم تھی کہ جتنے بڑے آدمی کا انتقال ہوتا تھا تو اسی حساب سے ان پر ماتم کرتے تھے، اور اس میں گریبانے چھاپ کیے جاتے تھے اور مٹی سر پر ڈالی جاتی تھی، اور خدا جانے کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، اور رو رو کر نوحہ کرتے تھے۔ نوحہ کے معنی ہوتا ہے رو رو کر شعر پڑھنا اور رو رو کر مرحوم کے فضائل و مناقب بیان کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے یہ رسم مٹا دینے کے لیے نوحہ کرنا ناجائز قرار دیا، اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس خطبے میں یہ فرمایا تھا۔ ظاہر ہے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یہ لوگ ضرور نوحہ کریں گے، تو آپ نے منع فرمایا، اور افسوس ہے کہ ان کی وصیت پر عمل کرتے تو بجائے وصیت پوری کرنے کی انہوں نے نوحہ شروع کی، اور ایسی نوحہ کی اب ماتم کرنے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کی ارشادات کی نفذ کرنے لگے، ماتموں کی طوفان کر دی۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے تو ان کو ان قسم کے مجالس میں جانا اور وہاں شرکت کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہے، چاہے دیکھنے کے لیے بیٹھا ہو، تو وہ اسی میں شمار ہوگا۔ لہٰذا آپ لوگ ضرور کوشش کیجیے اس طرح کی مجالس اور ماتم کی طرف جانے سے گریز کریں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور اپنے دربار میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا للحمد للہ رب العالمین۔